ماں کا کردار صرف محبت بانٹنے تک محدود نہیں بلکہ بچے کی شخصیت مضبوط کرنے کی بنیاد بھی ماں ہی رکھتی ہے۔ بچے جو بھی بنتے ہیں وہ اسکول، معاشرہ یا وقت انہیں نہیں بناتا، بلکہ وہ وہی بنتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر انہیں گھر پر سکھایا جاتا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمارے گھروں میں اور معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم بچوں کی ماں بننے کے بجائے انجانے میں ان کی ملازمہ بن گئے ہیں۔ ہم بچوں کے لیے سب کچھ خود ہی کر دیتے ہیں، بھاگ بھاگ کر ان کے سب کام کرتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ بچے نافرمان، سست، بدتمیز اور غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ماں ہر کاموں کے لیے خود کو پیش کر دیتی ہیں وہ دراصل بچے کو ذمہ داری سے معذور کر دیتی ہیں۔ آج کی ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں کو بچپن سے ہی ایک ذمہ دار انسان کیسے بنایا جائے اور ماں اور ملازمہ میں کیا فرق ہے۔ اگر بچے آج سے ہی ذمہ دار ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، تبھی وہ فیوچر میں ایک کامیاب انسان بنیں گے۔ یہ سچ ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر غیر ذمہ دار نہیں ہوتا۔ بچہ ہمیشہ وہی سیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے اور ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا اس سے کروایا جاتا ہے اور جس کام کی اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ اگر آج ہمارے بچے کام چور ہیں یا غیر ذمہ دار ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خراب ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کے مرحلے پر یا تو انہیں بہت زیادہ سہولیت دے دی یا پھر حد مقرر نہیں کی۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ تربیت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور اگر صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو بچوں کی عادتیں جو کہ بری ہیں وہ بدلی بھی جا سکتی ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس اور رولز شیئر کروں گی جن پر امپلیمنٹ کر کے نہ صرف آپ کے بچے ایک رسپانسیبل انسان بنیں گے بلکہ فیوچر میں ایک سکسیسفل اور اسرٹیو پرسن بھی بنیں گے۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس لٹرلی بہت امپورٹنٹ ہیں، سو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور سبھی پوائنٹس کو اکنالج بھی کیجیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین۔ Hopefully you are all doing good. I am also good الحمدللہ۔ پوائنٹس پر جانے سے پہلے آپ کے ساتھ اپنی تھوڑی سی روٹین شیئر کرتی ہوں۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ سے۔ یہاں پر میں کچن کی کلیننگ کر رہی ہوں۔ کچن کی کلیننگ کرنے کے بعد باقی گھر کی کلیننگ کروں گی اور پھر اس کے بعد باقی گھر کے کام کروں گی۔ تو چلے باقی گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ آج کا اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ پوائنٹ نمبر 1 از ڈفرینس بٹوین میڈ اینڈ مدر، یعنی ماں اور ملازمہ میں فرق۔ دیکھیں، ماں کا کام بچے کو ہر جگہ ہر نعمت میسر کر دینا نہیں ہے بلکہ اسے دنیا میں جینے کے قابل بنانا ہے، جبکہ ملازمہ کا کام دوسروں کے بوجھ اٹھانا ہوتا ہے۔ جب ماں بچے کے جوتے خود صاف کرے، پلیٹ خود نکالے، کھانا خود نکال کر دے، کھانا خود کھلائے، اس کا بیگ خود صحیح کرے اور ہر چھوٹی بڑی ضرورت خود پوری کرے، تو یہ سب کچھ دیکھتے رہنے سے بچہ آہستہ آہستہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کوئی اور نبھائے گا۔ اس کے اپوزٹ ماں بچے کی رہنمائی کرے، بچے کو سکھائے، لیکن کام بچے سے ہی کروائے، تو آہستہ آہستہ بچہ خود مختار بنتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کرتا ہے اور اپنے کام خود کرنا سیکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میرا بیٹا چھوٹا ہے، مطلب وہ گھر کی ذمہ داری نبھانے کے قابل ابھی نہیں ہے، لیکن جب سے اس کے ابو گئے ہیں، مطلب جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، تو اس دن سے لے کر آج تک میرا بچہ بالکل برابر مستقل باہر کے جتنے بھی کام ہیں جو ان کے ابو کرتے تھے وہ سب میرا بیٹا کرتا ہے ماشاءاللہ۔ بازار کا جتنا بھی کام، سبزی لے کر آنا، کچھ بھی بازار سے لے کر آنا، لائٹ کا بل جمع کرنا، راشن لے کر آنا، اپنے بہن بھائیوں کی کچھ بھی ضرورت کی چیز لے کر آنا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میری بیٹی کی گھر میں پہننے کی چپل ٹوٹ گئی تھی تو وہ اس کو دلا کر لے کر آیا ہے۔ مطلب جیسے ان کے ابو اٹھاتے تھے نا پورے گھر کی ذمہ داری، ایسی الحمدللہ میرے بیٹے نے اٹھائی ہوئی ہے، اور یہ سبزی بھی میرا بیٹا ہی لے کر آیا ہے۔ اور آج بچوں نے چکن بریانی کے لیے بولا ہے تو سب سے پہلے وہ جتنا بھی سامان اس میں لگے گا وہ لے کر رکھ کر گیا ہے۔ دہی اور بریانی مسالہ ختم ہوا تھا تو میرا بچہ وہ لے کر رکھ کر تب اسکول گیا ہے۔ جیسے تالا یا چابی ان کے ابو سنبھال کر رکھتے تھے، کہیں جانے کے ٹائم پر مجھے نہیں یاد رہتا کہ میں نے کہاں پر رکھا ہے، میں بھول جاتی ہوں، وہ ان کے ابو ہی رکھتے تھے، لیکن الحمدللہ اب میرا بیٹا رکھتا ہے۔ اور جیسے ہمارے گھر میں سلنڈر آیا ہے تو میں بھول جاتی ہوں کہ میں نے اس کی کتاب کہاں پر رکھی تھی، مطلب جیسے میں کام کرتے کرتے کچن میں رکھ دیتی ہوں، کہیں پہ بھی رکھ دیتی ہوں، یہ والی ذمہ داری بھی ان کے ابو نے اٹھائی ہوئی تھی کہ کام ختم ہونے کے بعد سلنڈر کی کتاب ہوئی یا راشن
راشن کارڈ ہوا تو سب سے پہلے وہ ان چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتے تھے، تبھی کوئی کام کرتے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ میرا بیٹا کرتا ہے یہ سب کام اور ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے، اور گھر میں بھی وہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں میری ہیلپ کرتا رہتا ہے۔ جیسے اس کو پتا ہے کہ امی کچن میں کوئی کام کر رہی ہیں اور اس کو کپڑے پہننے ہیں، اور ان والے کپڑوں پہ جو اس کو پہننے ہیں ان پر آئرن نہیں ہوئی ہے تو وہ خود سے کر لیتا ہے۔ مطلب مجھے کبھی نہیں بولتا کہ آپ یہ والا کام چھوڑ کر پہلے میرے کپڑوں پر آئرن کر دیں، کیونکہ اس نے اپنے ابو کو دیکھا ہے کہ گھر کی ذمہ داری کس طرح سے نبھائی جاتی ہے۔ اور میرا بچہ بھی اس قابل ہوا بھی نہیں ہے، لیکن وہ خود ہی اپنی ذمہ داریوں کو بڑے شوق سے نبھاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے بچپن سے ہی دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، ہم کیسے مل جل کے آپس میں سب کام کرتے ہیں، تو پھر اس نے بھی وہی سیکھا اور اب الحمدللہ کر بھی رہا ہے۔ اچھا، ان کے ابو کے سامنے جیسے ہم کھانا کھاتے تھے تو وہ بولتے تھے کہ دیکھو تم نے کھانا بنا لیا ہے، پورے گھر کے تم نے کام کر لیے ہیں، لیکن کھانے کی جگہ تک کھانے کو پہنچانا یہ بچوں کی ذمہ داری لگاؤ، کہ کھانا کھانے کے لیے کم سے کم اتنی ذمہ داری تو ہونی چاہیے کہ کھانے کو کھانے کی جگہ تک پہنچا دیں۔ اور آج بھی میرے بچے ماشاءاللہ دسترخوان خود بچھاتے ہیں، کھانا خود لگاتے ہیں۔ جب میں کھانا تیار کر لیتی ہوں تو میں ان سے بول دیتی ہوں کہ چلو دسترخوان بچھا لو، کھانا لگاؤ۔ تو دیکھیے ماں وہ ہے جو ہر مشکل، رکاوٹ اور ہرڈل کے ساتھ بچے کا ہاتھ پکڑ کر منزل کا راستہ دکھائے، اور ملازمہ وہ ہے جو بچے کو اٹھا کر منزل تک لے جائے۔ پوائنٹ نمبر 2 از چلڈرن اوائڈ ٹیکنگ رسپانسبلٹی، یعنی بچہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ غیر ذمہ داری کا علاج ذمہ داری سونپنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایک ہی دن سب کچھ بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ بچے کو ایک چھوٹی ذمہ داری مستقل دیں، جیسے وہ اپنا بیگ خود تیار کرے، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی پلیٹ خود واپس رکھے، اور اگر بچے 10, 11, 12 سال کے ہیں تو وہ اپنے کپڑے خود پریس کریں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ لڑکیوں سے تو کام کروا لیتے ہیں لیکن لڑکوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، ان سے کوئی بھی گھر کا کام نہیں کروایا جاتا، بلکہ اسے برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کام کرے، اور اس میں قصور لڑکوں کا نہیں بلکہ ان مدرس کا ہے جو لڑکوں سے کچھ بھی کام نہیں کراتی، انہیں شہزادہ بنا کر رکھتی ہیں کہ یہ گھر کا کام تو کوئی نہیں کرے گا۔ مائیں خود ان کی عادتیں بگاڑتی ہیں، اور جب وہ غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو پھر سر پکڑ کر روتی ہیں۔ سو بچوں پر نا اسٹارٹنگ سے ہی تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ڈالیں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ حلال کھانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، اور اگر بچہ کوئی کام کرنا بھول جائے تو اسے یاد دلائے، اور اگر کام ادھورا ہو تو نتائج بھگتنے دیں۔ فور ایگزامپل، اگر اپنا بیگ خود تیار نہیں کیا، یا نیلز کٹ نہیں کیے، یا شوز پالش نہیں کیے، تو اسے اسکول میں مشکل پیش آئے گی، یا صبح پینک ہوگا، اسکول سے لیٹ ہوگا، تو پھر یہی تجربہ اسے ذمہ داری کا سبق بھی سکھائے گا۔ دیکھیں، بچوں کے اندر محنت کا شوق آسانی سے نہیں آتا بلکہ عادت سے بنتا ہے۔ بچے کو یہ نہ سکھائیں کہ سب کچھ فوراً مل جاتا ہے، بلکہ اسے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس دیں، اور ان ٹارگیٹس کو حاصل کرنے کے بعد بچے کی حوصلہ افزائی بھی کریں، بچے کی تعریف کریں، بچے کو اپریشیٹ کریں، کامیابی کے ساتھ محنت کو جوڑ دیں تاکہ بچہ سیکھے کہ محنت کا نتیجہ ملتا ہے۔ اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ بات، اسے ضرور سنیے گا کہ بچوں کو ذمہ دار بنانا کیوں ضروری ہے۔ اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، بچوں کو بچپن میں دی گئی ذمہ داری بچوں کے دماغ کے اس حصے کو مضبوط کرتی ہے جو فیصلہ لینے اور ڈیسیجن میکنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بچے بچپن سے ہی خود اپنی چیزوں کے ذمہ دار نہیں بنتے، وہ بڑے ہو کر اپنے تعلقات، اپنے فیصلوں اور اپنے وعدوں کے بھی ذمہ دار نہیں بنتے۔ پھر ایسے بچے اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار اپنے والدین کو ٹھہراتے ہیں، یا پھر اپنے لائف پارٹنر کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، حالات کو ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کیونکہ خود انہوں نے کبھی کسی کے سامنے جواب دہ ہونا سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 3 از انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس بٹوین لو اینڈ پیمپرنگ، یعنی محبت اور لاڈ میں فرق سمجھیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ محبت کا مطلب صرف سہولتیں دینا ہی نہیں ہے، بلکہ صحیح وقت پر سختی اور نرمی کا بیلنس رکھنا ہے۔
دیکھیں بے جا لاڈ پیار وہ زہر ہے جو بظاہر تو بہت میٹھا لگتا ہے لیکن اندر سے آپ کے بچے کی شخصیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب بچے کو ہر بات پر رعایت ملے، ہر غلطی پر معافی ملے اور اس کی ہر ضد پر چیز ملے اور اس کا ہر آرڈر فوراً قبول کر لیا جائے اور اس کی ہر ریکویسٹ کو فوراً پورا کیا جائے تو پھر اس کے اندر صبر، برداشت اور باؤنڈریز کا تصور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسا بچہ بڑا ہو کر اپنے پیرنٹس کو، اپنے استادوں کو، اپنی شریک حیات کو، حتیٰ کہ معاشرے کے اصولوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو بچوں کو شروع سے ہی، بچپن سے ہی ذمہ داری سکھانے کے اصول کیا ہیں؟ بچوں کو یہ ذمہ داری اچانک نہیں سکھائی جاتی بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ دی جاتی ہے۔ بچوں کو اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرنے دیں، ان کو اپنی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں خود سنبھالنے کے لیے کہیں۔ آپ کا کام صرف یہ دیکھنا ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ خود بچے کو کام کر کے دیں۔ اسٹارٹنگ میں بچوں سے غلطی ہوگی، کام صحیح سے نہیں ہوگا، وقت زیادہ لگے گا، چیزیں ٹوٹیں گی، لیکن یہی تو سیکھنے کا عمل ہے۔ تو اچھی ماں وہ نہیں ہے جو بچے کے ہر کام بھاگ بھاگ کر کرے، بلکہ اچھی ماں وہ ہے جو بچے کو ذمہ داری اٹھانے کے قابل بنا دے۔ So it's all about my today's content۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سے ٹاپک کے ساتھ۔